السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سامعین محترم میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں پڑھیں آج میں ان آیات کی روشنی میں ان کا شان نزول اور پھر کچھ آگے چل کر دوسری آیت مبارکہ کا شان نزول اور اس کے تعلق سے جو واقعہ تفسیر میں موجود ہے اس کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سورہ قلم کی ابتدائی آیت میں نے پڑھی ہے اور میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آپ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی بلند و بالا ہے آپ اس واقعے میں سماعت فرمائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ولید ابن مغیرہ اور دیگر کفار و مشرکین حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، جس کا مطلب یہ ہے اے وہ جو یہ کہتا ہے کہ تجھ پر ذکر نازل ہوا یعنی قرآن نازل ہوتا ہے تو مجنون ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس کلمے سے مراد لیتے تھے، حضور کی توہین کرتے تھے یہ بول کر، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجنون کہتے تو رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی۔ ولید ابن مغیرہ نے بھی ایک دن یہ کہا تو حضور کو تکلیف ہوئی، حضور رنجیدہ ہوئے، فطرت انسانی کے تحت حضور کو تکلیف ہوئی، قلب مبارک میں اس کا رنج ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائر اسی طرح حضرت جبریل امین کو بھیجا اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نزول ہوا۔ فرمایا رب نے نون والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ دشمنوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ تم مجنون ہو، معاذ اللہ۔ رب نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، پیارے آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ سبحان اللہ۔ دشمنوں نے جن الفاظ کے ساتھ آپ کی شان میں توہین کی تھی، اللہ نے انہی الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ دشمن کہتا ہے محبوب آپ یہ ہیں، آپ کا پیارا رب کہتا ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اے محبوب آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب ان کفار و مشرکین دشمنان اسلام کی باتوں کو کیا سنتے ہیں، کیا دھیان دیتے ہیں؟
یہ کیا بکتے ہیں سے چھوڑیے، ہم کیا کہتے ہیں سے سنیے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا رب کہتا ہے آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے، آپ عظیم الشان اخلاق والے ہیں۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، یقیناً میرے آقا جیسے نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا۔ اب آگے کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس نے ایسا کہا تو رب ذوالجلال نے جواب دیا، اور اب اللہ تبارک و تعالی نے اس دشمن اسلام کے 10 عیب کو بیان کیے۔ ولید ابن مغیرہ نے حضور کی شان میں توہین کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 10 عیب کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں اس کا بیان فرمایا گیا، فرمایا رب ذوالجلال نے، ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس راہ سے بہک گئے، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا فلا تطع المکذبین، اے حبیب پس آپ بات نہ مانیں ان جھٹلانے والوں کی، جھوٹوں کی بات نہ مانیں۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، اور نہ بات مانے کسی جھوٹی قسم کھانے والے ذلیل شخص کی۔ فرمایا ہماز مشاء بنمیم، جو بہت نکتہ چینی ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر، سختی سے بھلائی سے روکنے والا ہے۔ معتد اثیم، حد سے بڑھا ہوا بڑا بدکار ہے۔ فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، درست کھو اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔ سامعین، ولید ابن مغیرہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکلیف دہ بات کہی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اب ولید ابن مغیرہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 عیب بیان فرمائے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بات کہی جو حضور کی ذات میں تھی ہی نہیں، حضور تو بے مثال ہیں، مگر اس نے حضور کو ایک ایسی بات کا الزام لگایا اور حضور کو ایسی بات کہی جو حضور کے اندر تھی ہی نہیں، مگر رب ذوالجلال کو جلال آیا۔ رب ذوالجلال کی غیرت کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ اس کے حبیب کو، چہرے والشمس کو، رخے والضحیٰ کو، زلف واللیل والے محبوب کو کوئی کچھ کہے اور رب ذوالجلال اس کا جواب نہ دے۔ رب ذوالجلال نے اس کا جواب دیا، اور ولید ابن مغیرہ کے 10 عیب رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمائے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ 10 عیب اس کے بیان کیے گئے، مکے میں مشہور ہوئے، تو ولید ابن مغیرہ جھنجھلاتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے اور ماں سے جا کر کے کہتا ہے پیغمبر اسلام نے، محمد عربی نے میرے 10 عیب کو بیان فرمایا ہے، 9 عیب کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، 9 عیب میرے اندر ہیں، یعنی میں بہت بڑا جھوٹا بھی ہوں، میں بھلائی سے روکنے والا بھی ہوں، میں چھچورا پن بھی کرتا ہوں، میں وغیرہ وغیرہ، میں 9 عیب کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ عیب میرے اندر ہیں، مگر آخری عیب انہوں نے 10واں جو عیب بیان کیا وہ یہ ہے کہ میں نسل حرام ہوں، یعنی میں اپنی باپ کی اولاد نہیں، میری اصل میں خطا ہے، جو باپ میرا ہے اس گھر میں وہ میرا باپ ہے ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ، ماں سے جب اس نے پوچھا تو ماں نے آئیں بائیں سائیں کیا، ماں نے ٹالا مٹولی کی کوشش کی اور کہا کہ تم ان کی بات سنتے ہو؟ ولید ابن مغیرہ نے کہا یہ حق ہے، سچ ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو انہوں نے کہا ہے وہ حق ہے، اور میرے اندر 10 عیب ہیں، 9 کو میں جانتا ہوں، اور جب میں 9 کی تصدیق کر رہا ہوں تو میں یہ بھی مانتا ہوں کہ 10واں بھی ہوگا۔
اب تو سچ سچ بتا ورنہ میں تیری گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ جب ماں نے دیکھا کہ یہ تو میری گردن کاٹ کر الگ کر دے گا، تب ماں نے ولید ابن مغیرہ سے کہا کہ سن، تیرا باپ نامرد تھا، کروڑوں کی پراپرٹی تھی، مجھے خطرہ ہوا کہ تیرے باپ کے مرنے کے بعد یہ پراپرٹی کسی اور کی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اپنے چرواہے کو بلایا اور اس سے اپنا منہ کالا کیا جس سے تو پیدا ہوا۔ مطلب صاف لفظوں میں اس نے کہہ دیا کہ تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، تیرا باپ اس لائق تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں اب یہاں پر غور کرو، رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کے نزدیک کتنی بلند ہے، سبحان اللہ۔ دشمن اعتراض مصطفیٰ پر کرتا ہے، جواب ان کا رب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کو کہا تم مجنون ہو، آقا خاموش ہیں، ان کے رب نے 10 عیب دشمن کے بیان فرما دیے۔ سامعین محترم، میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ولید ابن مغیرہ جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا تھا، اس وقت وہ حرامی نہیں ہوا تھا، وہ نسل حرام اس وقت نہیں تھا، بلکہ وہ تو جب یہ حرکت اس کی ماں نے کی تب سے وہ حرامی ہے، تب سے وہ نسل حرام تھا، تب سے اس کی اصل میں خطا تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عیب کو و دیگر عیبوں کو پردے میں رکھا، سبحان اللہ، دیگر عیبوں کو پردے میں رکھا۔ حالانکہ ولید ابن مغیرہ خدا کی پرستش نہیں کرتا تھا، خدا پر ایمان نہیں رکھتا، غیروں کی پوجا کرتا تھا، خدا کی ذات کے ساتھ شرک کرتا تھا، مگر اس کے باوجود رب نے اس کے اس عیب کو ڈھاکا، اس کے اس عیب کو رب ذوالجلال نے چوراہے پر بیان نہیں کیا، اس کے اس عیب کو رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان نہیں کیا، مگر جب اسی بدبخت نے روئے والضحیٰ کی برائی کی، چہرے والشمس کی برائی کی، مصطفیٰ جان رحمت کی برائی کی، تمام حسینوں کے حسین کی برائی کی، نور جس کے صدقے میں کائنات کو عطا فرمایا جاتا ہے، اس جان نور کی جب برائی کی، صاحب قرآن کی جب برائی کی، شفیع روز جزا کی جب برائی کی، اللہ کے محبوب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس نے توہین کی، تو رب کی رحمت، رب ذوالجلال کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، رب کا قہر بجلی بن کر کے کڑتا ہے، اور طائر سدرہ حضرت جبریل امی قرآن مبارک کی آیتیں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، محبوب یہ میری پوجا نہیں کرتا، میں نے پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا، یہ میری پرستش نہیں کرتا، میں نے پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا، مگر اے حبیب اس نے آپ کو برا کہا ہے، اس لیے اب ہم اس کی اوقات اور اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس کے 10 عیب کو بیان فرمایا، اور وہ عیب جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی حاصل ہوئی اور پورے مکے میں ذلیل ہو گیا، مکے میں کیا پوری کائنات میں ذلیل ہو گیا۔ جب قرآن پڑھا جائے گا ولید ابن مغیرہ کو حرامیوں نسل کہا جائے گا۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ اسے سنا دی اور پوری کائنات میں وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی گستاخ ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان میں گڑبڑی ضرور ہوا کرتی ہے۔ ہاں، جو گستاخوں کو اچھا سمجھ کر کے ان کے اچھے اعمال کو دیکھ کر کے اچھا سمجھتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، مگر جو کٹر گستاخی والا ہو گیا، رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بن گیا، بزرگان دین کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے اس میں گڑبڑی ضرور ہوتی ہے۔ ولید ابن مغیرہ بڑا اچھا سمجھتا تھا، بڑا باس بنا پھرتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا، رب نے اس کا وہ عیب بیان کر دیا جس کو کوئی نہیں جانتا۔ رب نے فرمایا تم ہمارے محبوب کو کہتے ہو، تیری حیثیت یہ ہے کہ تو نسل حرام ہے، تیری حیثیت یہ ہے کہ تیری اصل میں خطا ہے، تیری حیثیت یہ ہے کہ تو اپنی باپ کی اولاد نہیں، تجھے حق کیا پہنچتا ہے کہ تو مصطفیٰ کی شان میں توہین کرے؟ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصطفیٰ کی شان میں توہین کرے۔ مصطفیٰ کو رب نے اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی تعریف کرو، ان کی ثنا کرو، ان کی بات کرو، اور پھر دونوں
جہان میں کامیاب و کامرانی حاصل کرو۔ حضور تاج شریعت ارشاد فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم ان کے علم کی ناپ تول کریں، اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم ان کی شان میں گستاخیاں کریں، معاذ اللہ۔ رب نے تو محبوب کو بھیجا ہے یا نبی کرنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو سب کو دنیا میں بھیجا ہے یا مصطفیٰ کرنے کے لیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، ان پر ایمان لانے کے لیے، ان پر مر مٹنے کے لیے۔ اور جو ایسا کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے میرے بنانے والے۔ سامعین محترم، تو ان تمام واقعات کا ما حصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنون کہا۔ رب نے کہا آپ مجنون نہیں، آپ کے لیے تو بے انتہا ثواب ہے، آپ تو عظیم الشان کریکٹر والے ہیں، آپ تو عظیم الشان اخلاق والے ہیں۔ اور جس نے آپ کو یہ کہا ہے وہی جھوٹا ہے، مکار ہے، حد سے بڑھنے والا ہے اور جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، ادھر ادھر کی لگانے والا ہے، نکتہ چینی کرنے والا ہے، چغلیاں کرنے والا ہے، لوگوں کو بھلائی سے روکنے والا ہے۔ اور سب سے بڑی یہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، اس کی اصل میں خطا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم سے خدا خوش ہوتا ہے، اور حضور کی توہین سے خدا دونوں جہاں میں ذلیل اور رسوا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اور آپ سب کو باادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم سے نسبت رکھنے والی تمام چیزوں سے اور تمام ذوات سے ہم اور آپ کو محبت عطا فرمائے، تمام انبیاء و مرسلین کے بارگاہوں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ رے وہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کہوں تجھے۔ بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خاک پائے اعلیٰ حضرت حافظ محمد فرید قادری رضوی، امام و خطیب مسجد سبزی فروشہ بھان تلیہ جبل پور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کہوں تجھے۔ بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔